قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 76 آپ کی سماعتوں کی نظر امیر المومنین علیہ السلام کے دعائیہ کلمات۔ اے اللہ، تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں گناہ کی طرف پلٹوں تو تو اپنی مغفرت کے ساتھ پلٹ۔ بہرحال جس عمل خیر کے بجا لانے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا، اسے بھی بخش دے۔ میرے اللہ، زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقرب چاہا تھا مگر دل سے ہم نوا نہ ہو سکے، ان سے بھی درگزر کر۔ پروردگار، تو آنکھوں کے اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہرزہ رسائیوں کو معاف کر دے۔ خطبہ نمبر 77 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جب آپ نے جنگ خوارج کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، اگر آپ اس وقت نکلے تو علم نجوم کی رو سے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مقصد و کامیاب میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، جس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس گھڑی کا پتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہ ہوگی، اور اس لمحے سے خبردار کرتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اسے نقصان درپیش ہوگا۔ تو جس نے اسے صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا۔ تم اپنی ان باتوں سے چاہتے ہو کہ جو تمہارے کہے پر عمل کرے وہ اللہ کی چھوڑ کر تمہارے گن گائے، اس لیے کہ تم نے اپنے خیال میں اس ساتھ کا پتہ دیا جو اس کے لیے فائدے کا سبب اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بنی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ فرمایا، اے لوگو، نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو، مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستے معلوم کر سکو، اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے، اور منجم حکم میں مثل کاہن کے لیے ہے، اور کاہن مثل ساحر کے ہے، اور ساحر مثل کافر کے ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر چل کھڑے ہوئے۔ خطبہ نمبر 78 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں فرمایا، اے لوگو، عورتیں ایمان میں ناقص حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمانی کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور حصہ اور نصیب میں بھی کم یوں ہے کہ میراث میں ان کا حصہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے۔ بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہا کرو۔ تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتیں کے منوانے پر اتر آئیں۔ خطبہ نمبر 79 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اے لوگو، امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد و راہ ہے۔ اگر دامن امید کو سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکیب پر غالب نہ آ جائے، اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ۔ خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے حیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا۔ خطبہ نمبر 80 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہو، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ، اور فقیر ہو تو حزن و ملال سے سابقہ رہے۔ جو دنیا کی سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیاوی آرزویں بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور جو کوشش سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی عبرتوں کو آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اس کو رونا بینا بنا دیتی ہے۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غور و فکر کرنے والا حضرت کے اس ارشاد جو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے تو اس میں عجیب و غریب معنی اور گہرے مطلب پائے گا کہ نہ اس کی انتہا تک پہنچ اور نہ اس کے گہراؤں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اس کے ساتھ یہ جملہ، اور جو صرف دنیا کو دیکھتا رہے تو اس سے آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے، بھی ملایا جائے تو اس میں فرق صاف ظاہر ہو جائے گا، اور حیرت ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔